آپ کا نقطہ یہی ہے نا, فرق کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس وہی نہیں ہے, وہی کا سورس نہیں ہے, اور انبیاء کے پاس وہی کا سورس ہے, اس لیے انبیاء عالم الغیب ہیں. بالکل نا, بالکل اب میرا سوال یہی یہ نقطہ, بالکل یہی نقطہ ہے. اب میرا سوال یہ کہ فرشتے کے عالم الغیب ہیں, کیونکہ وہ وہی لانے والے وہی ہوتے ہیں. بالکل بھی نہیں. مالک نے جو حکم دینا ہے, ان کو پیغام دینا, ان کو وہی پتا چلے گا. وہ مخلوق ہے, سارا خالق نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, لیکن ان کا بھی تعلق وہی سے جڑا ہوا ہے نا, فرشتوں کا بھی. فرشتے ہی وہی لاتے ہیں نا انبیاء علیہ السلام کے پاس. اگر میں نے آپ سے کلیئر کیا ہے وہی, میں نے جواب دینے سے پہلے آپ کے معاملے کو, نقطے کو کلیئر کیا ہے. آپ نے فرق کی وجہ وہی بتائی ہے. اگر فرق کی وجہ وہی ہے تو یہ وہی لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے, تو کیا جبرائیل علیہ السلام عالم الغیب ہے؟ جی دیکھیں, میں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں بار بار, کہ جبریل علیہ السلام کو جب تک پیغام اللہ سے نہیں ملے گا وہ بے خبر ہے, اور جب تک جبریل علیہ السلام پیغام رسول اللہ تک نہیں لے کے آتے, رسول اللہ بے خبر ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ مخلوق ہے نا, دونوں مخلوق ہے, فرشتہ بھی مخلوق ہے, رسول اللہ بھی مخلوق ہے. تو مخلوق کیسے جان سکتی ہے خالق کے امور کو؟ صحیح بات, ممکن نہیں جب تک خالق ان کو دے نا. وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی. تو پھر لیکن میں سر بس میرے خیال سے کہہ رہا تھا, جی سر, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ علم غیب والا سوال ہی نہیں بنتا, کیونکہ ایک خالق ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ صرف لفظ میں, شاید شیخ شعبان سے گزارش کروں گا, ان کو میں روک دیا تھا بیچ میں, کچھ کہنے والے تھے وہ کہیں. میرے خیال سے یہ بھائی صاحب صرف الفاظ کو لے کے کنفیوز ہیں. عقیدہ شاید ان کا بھی یہی ہے کہ علم غیب نہیں ہے, باقی وہ لفظی بحث ہے شاید جو ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے بتانے سے پہلے, جبریل کے بتانے سے پہلے کیسے جان سکتے تھے, تو میرے خیال سے شیخ شعبان کوئی فرق نہیں ہے عقیدے کے سلسلے میں, شاید کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جو لفظ کا مسئلہ ہے, جو لفظ کا مسئلہ ہے اس کو یوں حل کر سکتے ہیں کہ چونکہ جو باتیں ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں وہ باتیں تو اما عائشہ کو بھی پتا تھیں, اور وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے پتا ہیں. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ میں جبریل کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات ڈالی جا رہی ہے, اور گھنٹی کی آواز بھی آتی ہے, اس کے ذریعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی ہے. تو مختلف ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہے. یہ بات خود اللہ کو پتا ہے, اور ظاہر سی بات سب سے پہلے اللہ کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا, میں غیب نہیں جانتا, میں غیب نہیں جانتا, یا یہ بتا دیجئے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا علم تھا, جو مخلوقات میں کسی کو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم. لیکن اس کے باوجود علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے ہیں, فرق کیوں ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ لفظی فرق کیوں ہے. اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کی ایک صفت ہے, سمجھے آپ, یہ فرق ہے. فرق کی وجہ یہ ہے, اور اللہ کی صفت کسی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی. غیب کا علم اللہ کی ایک صفت ہے, اور وہ صفت کسی مخلوق کے نام سے نہیں جوڑی جا سکتی. اس لیے ہم اللہ کے لیے علم غیب بولتے ہیں, مگر رسول اللہ کے لیے علم غیب نہیں بولتے ہیں, مگر یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.